بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد نفیس ہے اور یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم امیزون کے کورس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جو جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں ان کو آپ ذہن نشین کریں۔ آج ہمارا امیزون کا جو پہلا لیکچر ہے اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ امیزون کیا ہے اور کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہم اپنے سٹور کو اوپن کر سکتے ہیں اور امیزون کے اکاؤنٹس کی کون کون سی اقسام ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں امیزون کیا ہے اور اس کے اوپر کیا چیزوں کو بیچا یا خریدا جا سکتا ہے۔ امیزون ایک ای پلیٹ فارم ہے، یہ فزیکل کوئی سٹور نہیں ہے، یہ ایک الیکٹریکل سٹور ہے جو کہ ویب سائٹ کی شکل میں موجود ہے، جہاں پر ہم چیزوں کو خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم چیزوں کو خرید تو نہیں سکتے، لیکن امیزون کے اوپر جو پہلے سے برانڈ موجود ہیں ان کی چیزوں کو ہم سیل کر سکتے ہیں یا اپنا کوئی برانڈ جو ہے وہ بھی لانچ کر سکتے۔ پھر اس کے بعد کویشچن آتا ہے کیا ہم پاکستانی ڈیٹیلز کو استعمال کرتے ہوئے امیزون کے اوپر اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں؟ ماضی میں ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں تھا۔ ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا، ہمیں اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا پڑتا تھا جو کہ ابروڈ میں رہتے ہیں۔ اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے لیے ہم اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کی ڈیٹیلز کو استعمال کرتے تھے لیکن مئی 2021 میں پاکستانیوں کو امیزون نے اجازت دے دی کہ وہ اپنی ڈیٹیلز کو، پرسنل ڈیٹیلز کو یوز کرتے ہوئے امیزون کے اوپر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہم اپنا سٹور بنائیں گے؟ امیزون کے اوپر اکاؤنٹ بنا لیا، اب سٹور ہم نے لانچ کرنا ہے تو کون سے ممالک کے اندر لانچ کریں گے؟ امیزون نے پاکستانیوں کو پرمیشن دی ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے کچھ اسپیسیفک ریجنز ہیں جہاں پر اپنا سٹور اوپن کر سکتے ہیں، جن میں نارتھ امریکہ ہے۔ نارتھ امریکہ میں آپ کو پتا ہے کینیڈا، یو ایس اے اور میکسیکو شامل ہیں۔ پھر یورپ ہے، یورپ کے اندر یو کے آ جاتا ہے، اب یو کے اندر جرمنی، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈ اور وہ سارے ممالک ہیں جو کہ یورپ کے ریجن میں آتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر پاکستانیوں کو اجازت نہیں ہے سائن اپ کرنے کی اپنے پاکستانی ڈیٹیلز کے ساتھ۔ کوئی مڈل ایسٹ میں رہتا ہے، ان کا کوئی جاننے والا، تو اس کی ڈیٹیل کو یوز کرتے ہوئے اکاؤنٹ اوپن کر کے کام کر سکتے ہیں، لیکن اپنی پرسنل ڈیٹیلز کو یوز کرتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ پھر پیسیفک ایشیا میں جاپان اور آسٹریلیا ہے۔ یو کے اور یو ایس اے جو ہے وہ بہت مشہور مارکیٹس ہیں جہاں پر آپ امیزون کو یوز کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ سٹور لانچ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یو کے اور یو ایس اے جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے اس کام کے لیے۔ اب تو مارکیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ سیچوریٹڈ ہو گئی ہوئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی ہوئی ہیں۔ پہلے ہی ہوتا تھا کہ بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا تھا، اگر آپ نے اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے تو امیزون کے اوپر آپ کو بہت پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا تھا۔ اب چونکہ یہ مارکیٹس کو امیزون نے سیچوریٹ کر دیا، آپ کسی خاص کنٹری کے اندر اور کسی خاص شہر کے اندر بھی اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں، اپنا برانڈ لانچ کر سکتے ہیں، اپنے پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ کتنی قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں امیزون کے اوپر جن کو ہم اوپن کر سکتے ہیں؟ تو دو قسم کے ہوتے ہیں سیلنگ پلان، ایک ہوتا ہے انڈیویجول سیلنگ پلان اور ایک ہوتا ہے پروفیشنل سیلنگ۔ انڈیویجول سیلنگ پلان وہ ہوتا ہے جب آپ اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں اور وہاں پر آپشن سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ میں انڈیویجول اکاؤنٹ سائن اپ کر رہا ہوں، پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، آپ کو کوئی چارجز منتھلی اس کو پے نہیں کرنے ہوتے۔ آپ اپنا برانڈ یا پرائیویٹ لیبل جو ہے اس اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے لانچ نہیں کر سکتے، آپ صرف جو پہلے سے وہاں پہ برانڈ موجود ہے انہی کی اشیاء کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس اکاؤنٹ کے کسی قسم کے کوئی سبسکرپشن چارجز نہیں ہوتے، اور امیزون کیا کرتا ہے جب آپ کوئی چیز سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں سے ایک خاص اماؤنٹ وہ لے لیتا ہے آپ سے، کیونکہ اس نے آپ کو اپرچونٹی دی ہوئی ہے جب سیل کرو گے تو تب اس میں سے اسپیسیفک ایک اماؤنٹ ہے وہ میں لے لوں گا۔ وہ کون سی ہے یہ ساری چیزیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ امیزون ہم سے کتنی اماؤنٹ چارج کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروفیشنل سیلنگ پلان ہے۔ پروفیشنل سیلنگ پلان جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، پروفیشنل سیلنگ پلان میں جب ہم سائن اپ کرتے ہیں ایز اے پروفیشنل سیلنگ پلان تو امیزون ہم سے $39.99 پر منتھ ایز سبسکرپشن چارجز چارج کرے گا، یہ تقریباً $40 بنتا ہے۔ چاہے آپ وہاں پر سیل کریں چاہے نہ کریں، ایز اے رینٹ آپ سمجھ لیں کہ ہمیں وہاں پہ امیزون کو $39.99 پے کرنے پڑیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ آپ اپنے برانڈ کو بھی لانچ کر سکتے ہیں اور پہلے سے جو برانڈ موجود ہیں ان کو بھی، ان کی چیزوں کو بھی آپ سیل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پروفیشنل سیلنگ پلان کے انڈر سائن اپ کرنا ہے اگر آپ لانگ ٹرم کام کرنا چاہتے ہیں Amazon کے اوپر۔ تو اگر آپ لانگ ٹرم کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، صرف ایکسپیرینس لینا چاہتے ہیں، تو آپ انڈیویجول سیلنگ پلان کو سائن اپ کریں، پہلے سے موجود برانڈ جو ہیں ان کو سیل آؤٹ کریں، ان کی چیزوں کو وہاں پہ سیل آؤٹ کریں اور تجربہ لیں آپ۔ پھر اس کے بعد سوال یہ آ جاتا ہے کہ کیا ہمیں پروفیشنل سیلنگ پلان کو جب سائن اپ کرتے ہیں اپنی کمپنی کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے؟ پروفیشنل سیلنگ پلان جو ہے اس کی بھی آگے مزید 2 قسمیں ہیں، جس میں ایک آ جاتی ہے انڈیویجول پروفیشنل سیلنگ پلان اور ایک ہے بزنس پروفیشنل سیلنگ پلان۔ انڈیویجول پروفیشنل سیلنگ پلان کے اندر آپ اپنے نام، اپنے موبائل نمبر، اپنے بینک اکاؤنٹ وغیرہ کے ساتھ سائن اپ کرتے ہیں، یعنی اس میں آپ کی پرسنل ڈیٹیلز یوز ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ آپ اس اکاؤنٹ کے اوپر برانڈ لانچ کریں گے، آپ نے کرنا ہے کریں، نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بزنس پروفیشنل سیلنگ پلان آپ تب سائن اپ کرتے ہیں جب آپ کو ٹریڈ مارک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹریڈ مارک جو ہے وہ ایزیلی مل جاتا ہے۔ تو Amazon پر برانڈ رجسٹر کروانے کے لیے ٹریڈ مارک کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ بزنس پروفیشنل سیلنگ پلان سائن اپ کرنے سے آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے۔ اور جب آپ برانڈ رجسٹر کروا لیتے ہیں Amazon کے اوپر، تو پھر آپ کے برانڈ کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ الائٹ ٹریڈرز کے نام سے اگر میں نے فرض کریں اپنا ایک برانڈ رجسٹر کروا لیا Amazon سے، تو اب الائٹ ٹریڈرز جو ہے اس نام کو کوئی اور یوز نہیں کر سکتا۔ ایز اے بگنر آپ کو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ انڈیویجول اکاؤنٹ سائن اپ کریں، اپنا کام شروع کریں۔ آپ کافی کام کر لیں گے، برانڈز کو سیل کرتے کرتے آپ کام سیکھ جاتے ہیں، اور جب آپ کو کام آ جاتا ہے پھر آپ سوئچ کر جائیں اکاؤنٹ کو، پھر آپ اس کو پروفیشنل اکاؤنٹ بنا لیں۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر کے اندر جو ہم نے سیکھا اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ Amazon کیا ہے، ہم کون کون سے ممالک کے اندر اپنے اسٹور کو لانچ کر سکتے ہیں، کتنی قسم کے سیلر اکاؤنٹ ہوتے ہیں Amazon کے اوپر، وہ بھی ہم نے سیکھے، اور اینڈ پہ آپ کو ریکمینڈ بھی کیا گیا کہ آپ نے صرف سٹارٹنگ پر ایز اے بگنر انڈیویجول اکاؤنٹ آپ نے بنانا ہے، ایکسپیرینس گین کرنا ہے، ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد پھر آپ اپنا بزنس اکاؤنٹ کو سوئچ کر جائیں۔ اگلا لیکچر ہمارا ہوگا Amazon کے اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ Amazon کے اوپر کتنی قسم کے بزنسز کیے جا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔